انسان ہمیشہ سے اس دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے اور گزرے ہوئے زمانوں کو جاننے کی جستجو میں رہا ہے۔ جب انسان تاریخ کے اوراق پلٹ کر گزرے ہوئے زمانوں کی تہذیب کو دیکھتا ہے تو اس پر بہت سے راز منکشف ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی رازوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ اسلام آباد میں مارگلا پہاڑیوں کے اختتام میں ایک چھوٹا سا گاؤں شاہ لادتا ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس طرح سے ہے نا، یہ جو شاہ لادتا کی ہسٹری ہے نا، شاہ لادتا سے پہلے یہ جو بستی آبادی تھی نا، یہ پہاڑوں پر تھی۔ اس سے پہلے اس کا نام حجیرہ تھا، شاہ لادتا سے پہلے جو ہے نا۔ اتنی پرانی تاریخ کے شواہد اس بات سے بھی واضح ہوتے ہیں کہ اس علاقے میں کئی مذاہب کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت، ہندو، سکھ اور مسلمان آباد رہے ہیں۔ یہاں بدھا غاریں اور بدھا اسٹوپا بہت مشہور ہیں۔ اس جگہ کے حوالے سے مطلب کچھ معلومات اس طرح سے ہیں، کچھ تو ہم نے چیزیں یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ ہمیں دادا نے بتائی ہیں، اور کچھ یہاں پر ایک آتے تھے ہمارے پاس، پروفیسر احمد حسن دانی صاحب تھے آرکیالوجسٹ کے جو ہے نا جی، ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، تو ان جگہ کے بارے میں جو ہے نا جی کچھ معلومات انہوں نے دی ہیں ہمیں، اور کچھ ہم نے ان کو وزٹ کرایا اس علاقے کے بارے میں، میرے بڑوں نے جو ہے نا جی۔ تو ان کے بقول، دانی صاحب کے بقول ہی اس علاقے کی ہسٹری جو ہے تقریباً 4000 سال پرانی وہ بتاتے تھے۔ پھر سر واضح اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ مغرب والی سائڈ پر 2 کلومیٹر اوپر ٹاپ پر نا، وہاں پر ایک جو ہے نا بدھسٹ کا اسٹوپا جو ہے نا وہ دریافت ہوا ہے۔ وہ بھی پہلے میرے چچا نے دانی صاحب کو وزٹ کرایا تھا 1994 میں جو ہے نا جی۔ مطلب پہلے تو وہ اس طرح پتھروں میں، جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، تھوڑا سا حصہ اس کا سامنے تھا۔ بہرکیف ابھی 4-5-6 سال ہوئے ہیں کہ آرکیالوجسٹ والوں نے تھوڑی اس کی دیواریں سامنے کر کے تو اس پر بورڈ چھوڑ تحریر کیا جو ہے نا جی۔ تو اس کی بھی ایج جو دریافت کی ہے وہ کچھ تو 2600 سال پرانا بتلا رہے ہیں، کچھ 3600 سال پرانا بتلا رہے ہیں، اس طرح سے اس کی ایج ہے جو ہے نا جی۔ شاہ لادتا قدیم زمانے میں گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کا راستہ کابل سے گندھارا شہر ٹیکسلا کو جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس راستے کو سکندر اعظم اور شیر شاہ سوری بھی اپنے وقت میں استعمال کر چکے ہیں۔ مقامی لوگ اس روڈ کو جرنیلی روڈ بھی کہتے ہیں اور شیر شاہ سوری روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1486 سے 1585 کے آس پاس کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ مغل حکمران اور دوسرے شہنشاہ افغانستان سے ہندوستان جانے کے لیے اسی گزرگاہ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مغل بادشاہ اکبر نے
1556 سے 1605 کے درمیانی عرصہ میں اس گاؤں میں مسافروں کے لیے ایک کنواں تعمیر کروایا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرانی سڑک کے کچھ واقعات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ شواہد اس بات کے بھی ملتے ہیں کہ سکندر اعظم نے یہ راستہ اس وقت استعمال کیا جب وہ چترال سے راجہ پورس کے تعاقب میں جہلم تک آیا تھا۔ قدیم غاریں، صاف پانی کا چشمہ اور بدھ مت کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ علاقہ 1000 سال قبل مسیح میں بھی آباد تھا۔ چونکہ خطہ پوٹوہار زمانہ قدیم سے بدھ مت کے زیر اثر رہا، اس لیے ٹیکسلا اس زمانے میں بدھ مت کی ایک بڑی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا جو اس وقت تاکشیلا کہلاتا تھا۔ شالادتا میں موجود یہ غاریں زمانہ قدیم میں بدھ بخشوؤں کے زیر استعمال رہا ہے۔ یہ غاریں ان کی عبادت گاہ تھی جہاں بدھ مت کے پیروکار اپنی عبادات اور مذہبی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ بدھ مت کے بعد یہ جگہ ہندوؤں کے زیر استعمال رہا۔ 1947 سے پہلے شالادتا میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب آباد تھے اور ان غاروں کے پاس موجود باغ سادھو کا باغ مشہور تھا۔ شالادتا کے بازاروں میں اس وقت زیادہ تر کاروبار ہندوؤں کے ہوا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے جس طرح کے بزرگوں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ ایک مسلمان سودا لینے گیا ہندو سے جو ہے نا جی، تو ادھر ہی سامنے مسلمانوں کی مسجد تھی نا، تو وہاں پر اذان ہو رہی شروع ہو گئی جو ہے نا جی۔ تو اس وقت وہ ترازو دوسرے ہوتے تھے ہاتھوں کے ساتھ سودا تولنے والے جو ہے نا جی۔ آپ یقین کریں وہ بتا رہے تھے کہ اس ہندو نے نا وہ ترازو نیچے رکھ دیا اور اس نے بولا کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، یہ اذان جب ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو سودا دوں گا جو ہے نا جی۔ 1947 میں آزادی سے پہلے یہ جگہ بابا اوگن داس کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ کو ڈیرا گڑیالہ بابا بھرداس کہا جاتا تھا۔ بھرداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس ان کا نام تھا۔ تو اس جگہ پر بھی ہندو رہتا تھا۔ یہ جو جگہ ہے یہ 8 کنال اور 8 مرلے میں اس ہندو کا ڈیرا تھا۔ اس جگہ کا جو پرانا نام ہے ڈاکومنٹس میں جو ہے نا جی، جو ہمارے پاس موجود بھی ہیں، مطلب گڑیالہ نام ہے اس جگہ کا، ڈیرا گڑیالہ بابا بھرداس۔ بھرداس اس کی قوم تھی اور اوگن داس اس ہندو کا نام تھا جو رہتا تھا ادھر۔ یہ مطلب 8 کنال 8 مرلے میں اس کا ڈیرا تھا۔ اور یہ جو سامنے روڈ سے پار ابھی ایک گراؤنڈ سا بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، وہاں پر ایک باغ تھا اس کا، 16 کنال اور 11 مرلے میں باغ تھا، خسرہ نمبر 372۔ یہ خسرہ نمبر 378 ہے۔ اس کے ساتھ یہ اوپر ملکہ مطلب 8 کنال جنگل بھی تھا، مطلب 50 کنال رقبہ کھیتی باڑی کے قابل تھا۔ یہ سر اس وقت ہمارے دادا کے نام اس ہندو سے نا ایک رجسٹری ہوئی ہے جو ہے، کچھ پیسے بھی دیے ہیں میرے دادا نے اس ہندو کو، کچھ مطلب 5 صفحوں پر وہ مشتمل ہے نا۔ تو کچھ باتیں اس طرح کی بھی تحریر کی تھی، یہ ہو سکتا ہے ہم واپس آ جائیں، لیکن تو وہ تو واپس نہیں آیا۔ پھر اس وقت سے یہ جگہ ہمارے پاس ہے جو ہے، اس کی لک آفٹر ہماری فیملی کر رہی ہے، ہم لوگ ہی کر رہے ہیں۔ ان غاروں میں کمرے بنے ہوئے تھے اور یہاں بابا اوگن داس نے اپنے جانور جن میں بکریاں اور گائے رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو جگہ ہے یہ تقریباً ہندو اوگن داس کا ڈیرا تھا۔ جب 46 میں غدر ہوا تو مسلمانوں نے اس کو آگ لگائی تو وہ بھاگ کر ہمارے گھر گیا، والد صاحب کو بتایا، پھر ہم اسے پیلی چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ لکھ لکھا کر اس وقت سے 46 سے ہماری نگرانی میں ہے۔